سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کے کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون کے مسائل اور جو خواتین میں زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں ان کی علامات ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ ہم نے کافی علامات آپ کو بتائیں، کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تھائرائیڈ گلینڈ کے ڈس فنکشن سے کیا اور ہو سکتا ہے۔ پٹھوں میں درد یعنی کہ مسلس میں درد اور جھنجھناہٹ محسوس کرنا، ٹھوکر لگنے یا بہت زیادہ چلنے سے اگر پاؤں میں درد ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلس تھک گئے یا کوئی اور وجہ سے، یعنی کہ یہ مسائل سامنے آئے ہیں۔ لیکن اگر اچانک بلا وجہ ہاتھ، پاؤں، بازو اور ٹانگوں میں جھنجھناہٹ ہونے لگے یا وہ سن ہو جائے اور ان میں درد ہونے لگے تو یہ ممکنہ طور پر یہ ہائپو تھائرائیڈزم کی علامت ہو سکتی ہے، یعنی کہ تھائرائیڈ فنکشن کم ہو چکے ہیں، تھائرائیڈ ہارمون کی صلاحیت کم ہو چکی ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون جو ہے وہ کم تعداد میں تھائرائیڈ گلینڈ سے نکل رہے ہیں۔ اگر جسم میں تھائرائیڈ ہارمون بہت کم پیدا ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے تو ایسی حالت میں اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے۔ اعصاب یعنی کہ جو نروز جو ہیں جو دماغ تک جاتی ہیں اور دماغ کے جو اعصابی نظام ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو جو دماغ اور حرام مغز یعنی کہ اسپائنل کارڈ سے پورے جسم کے پیغامات کو ارسال کرتے ہیں، یعنی کہ سارے جسم میں نروز کا جال بچھا ہوا ہے۔ نروز کیا ہیں؟ جیسے آپ کو جیسے ٹیلی فون سسٹم کے پہلے زمانے میں وائرنگ ہوتی تھی اور اس سے میسیجز آتے تھے اور میسیجز جاتے ہیں، تو اسی طرح جسم میں بھی سارا نظام جو ہے اس طرح کے وائر سسٹم سے، نرو سے ملا جلا ہوتا ہے۔ باہر کی طرف سے پورے جسم سے پیغامات جو ہے نا دماغ کو جاتے ہیں، اسپائنل کارڈ کو جاتے ہیں اور اسی طرح وہاں سے میسیجز اور احکامات پورے جسم کو ارسال کیے جاتے ہیں۔ دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً ہر جسم کے حصے کو پیغام دیتا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، آپ کو اس کنڈیشن میں اس طرح کرنا چاہیے۔ تو یہ پیغامات آنا اور جانا بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ پیغامات اگر بے ترتیب ہو جائیں، یعنی کہ ترتیب نہ ہو ان میں، جو کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ تھائرائیڈ ہارمون کی کمی سے یہ ہارمون کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے، ہارمون کی جو ٹرانسمیشن ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو بے ترتیبی کی وجہ سے ناقابل توسیع یعنی کہ جس کا کوئی وجہ معلوم نہیں تھی قسم کی سنسناہٹ اور جھنجھناہٹ کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جیسے ٹیلی فون کے سسٹم میں کافی اگر وائرنگ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو کھڑکھڑاہٹ اور گڑبڑ اور آوازیں اور ٹائیں ٹوں اس قسم کی چیزیں محسوس ہوتی تھیں۔ تو یہی پوزیشن جو ہے جسم کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہارمون کی تعداد کم ہو، نروز کی فنکشن صحیح نہ ہو تو یہ جو ہے جو پیغامات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں دماغ کو، یہ انٹرپشن ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جن مسلس کے اوپر وہ پیغامات رک کے پہنچتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسلس کنٹریکٹ کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں، کنٹریکٹ کرتے ہیں رک جاتے ہیں، سکڑتے ہیں اور رک جاتے ہیں، تو اس سے وہ جھنجھناہٹ اور سنسناہٹ کی کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تھائرائیڈ ہارمون کی جو کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں کسی خاتون کو، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تھائرائیڈ کا فنکشن صحیح نہیں ہے اور ہارمون کی تعداد کم ہو چکی ہے۔ تو بہرحال فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے علاج کرا کے صحیح حالت میں آیا جا سکتا ہے۔